السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مردانہ کمزوری ایک ایسا عنصر ہے جو کہ بہت سارے لوگوں میں پایا جاتا ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مردانہ کمزوری ہمیں کون کون سے عملیات کرنے سے، کون کون سے اس کے اسباب ہیں، اگر ان کو معلوم ہو جائے تو یقیناً وہ اس سے چھٹکارا پا لیں گے۔ خواہشات انسانی فطرت ہے جو انسان کے اندر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جنسی تسکین حاصل کرنا یہ بھی انسانی فطرت ہے، اور اسی طریقے سے جو قدرت نے انسان کے اپنے اندر انسان کے اندر جنسی تسکین کو رکھا ہے، وہ بھی ایک مکمل طور پہ، طبعی طور پہ، قدرتی طور پہ موجود ہوتا ہے، اس سے کوئی نفی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص اس تسکین کو حاصل کرتا ہے، یا تو وہ خواہشات کے اوپر چلتا ہے، یا وہ گناہوں کے راستے پر چل کر اپنی جنسی تسکین کو حاصل کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بغیر وقت اور بے جگہ اپنی طاقت کا استعمال کر دیتا ہے۔ جب بغیر وقت کے وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے اور بے جگہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، تو اس سے اس کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اور پھر وہ اس کو نام دیا جاتا ہے، جی اس کو مردانہ کمزوری ہے، اس کو نامردی لاحق ہو گئی ہے۔ یہ معاملات اس کے اوپر ہیوی ہو جاتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو ایسی چند باتیں بیان کروں گا جو آپ کے ذہن میں ہوں گی، یا آپ کے اختیار میں ہوں گی، یا آپ اس کو بالکل سائیڈ لائن کر کے اپنی مردانہ طاقت کے اندر ویسے ہی قوت لا سکتے ہیں جیسے کہ آپ جوانی کی عمر میں تھے، یا بلوغت کے بعد آپ کے پاس وہ مردانہ طاقت تھی۔ پہلی بات ہے کہ بندے کی دل کی بیماری ہوتی ہے۔ دل کی بیماری کی وجہ سے مردانہ طاقت کے اوپر کافی اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے مردانہ طاقت بالکل کمزور ہوتی ہو جاتی ہے۔ اور اس کو چاہیے کہ ہم اپنے دل کو مضبوط کریں، دل کی بیماری کے جو معاملات ہیں اس کو ختم کریں، تاکہ ہماری مردانہ طاقت کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ دوسری بات ہے کہ جو بندہ موٹا ہوتا ہے، موٹاپا، اس کی وجہ سے مردانہ طاقت کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے۔ اور آپ کو میں بیان کروں گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مردانہ کمزوری میں آتی ہیں، اور کون سی ایسی بات ہے جو نام مردی میں آتی ہے۔ نام مردی اور مردانہ کمزوری یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب بندہ عمر کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس زیادہ عمر کی وجہ سے بھی بندے کے اندر مردانہ کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ اسی صورت میں جوانی کے اندر بندہ جب غلط حرکات کر لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بندے کو مردانہ کمزوری کے اندر بہت سارے معاملات لاحق ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بندہ اپنے جوانی کی عمر کے اندر اپنی جوانی کو ہاتھ کے ذریعے سے ختم کر دیتا ہے، تو اس سے بھی مردانہ جو کمزوری ہے وہ لاحق ہو جاتی ہے۔ اعصابی کمزوری بندے کے اپنے جو اعضاء ہیں ان کی وجہ سے بھی مردانہ کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص تمباکو نوشی یا شراب نوشی کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ، تمباکو نوشی کی وجہ سے اس کی جو پوری رگیں ہیں اور رگوں کا جو سسٹم ہے اس کے اندر جو خون کی روانگی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ جب یہ جو خون کی روانگی ہے یہ متاثر ہوتی ہے، تو جو ہماری قوت جواہر ہیں اس کے جو قطرات بنتے ہیں وہ اس خون کی روانگی سے بنتے ہیں۔ جب خون کی روانگی کم ہوگی تو اس سے اس کے قطرات نہیں بڑھیں گے، جب نہیں بڑھیں گے اور نہ بنیں گے، خون جو ہے وہ خود بخود خشک ہوتا جائے گا، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ مردانہ کمزوری کے اندر آ جاتا ہے۔ بہرحال جو شراب نوشی ہے، ابتدائی 2 یا 3 دن پینے سے اس کی مردانہ طاقت کے اندر ایک نئی لہر دوڑتی ہے، لیکن وہ صرف 2 سے 3 دن کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کو شراب نوشی کو بندہ مستقل طور پہ رکھ لیتا ہے، تو اس صورت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ مردانہ طاقت جو ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے 2 دن کے اندر نشے کی صورت میں جو اس کی مردانہ طاقت ہے وہ تو زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن بعد کے اندر یہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی اسلام کے اندر شراب نوشی ایک قطرہ بھی اگر کسی جگہ پہ کسی کھوہ میں گر جائے، تو وہ جو کنواں ہوتا ہے یا کھوہ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا خراب ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو شراب اتنی پلید ہے، تو ویسے شراب کا استعمال ناجائز اور حرام ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے ہم بھی بچیں۔ اسی طریقے سے
بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آج میری شادی ہے، آج پہلی رات ہے، تو ہم ٹائمنگ کی جو ہے نا وہ دوا لے لیں۔ یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں نا معاذ اللہ، یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، ان کے استعمال کرنے سے آپ کو وقتی طور پہ تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ جب دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں گے تو پھر آپ کے اوپر لان تان تو ہو سکتی ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ آپ کا پردہ ہے، تو جب پردہ کھل جائے گا تو کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی۔ تو اس کے لیے اچھی بات یہی ہے کہ آپ یہ دوائیاں استعمال نہ کریں، آپ ان غذاؤں کو استعمال کریں جو میں نے آپ کو دوسری ویڈیوز کے اندر بیان کی ہیں، تاکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کے یہ بیماری ہے کہ احتلام آپ کو زیادہ آتا ہے، بہت ہی زیادہ احتلام آتا ہے۔ ایک یہ بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے مردانہ طاقت کے اندر بہت زیادہ کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو آخری بات ہے کہ آپ ناکامی کا خوف ہوتا ہے آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں، جی میں ناکام ہو جاؤں گا، آج میری شادی کی پہلی رات ہے تو میں اس کو کیسے مینیج کروں گا۔ تو یہ جو آپ کے ذہن میں ایک ناکامی کی فضا ہوتی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ نے جوانی کی عمر میں اپنے ہاتھوں سے اور باقی ہم جنس پرستی کی وجہ سے آپ نے اس طاقت کو ختم کر دیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں ناکامی کا ایک خوف ہوتا ہے، آپ کے ذہن پر ایک ناکامی کا جو شیر ہے وہ سوار ہوتا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ آپ اس ناکامی کو بالکل ختم کر دیں۔ جب آپ اس کو بالکل ختم کر دیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے اندر خود بخود طور پر یہ مردانہ طاقت مکمل طور پہ بحال ہونا شروع ہو جائے گی اور مردانہ طاقت کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ مردانہ طاقت کسے کہا جاتا ہے اور نامردی کسے کہا جاتا ہے۔ مردانہ طاقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کے پاس شہوت بھی ہے اور باقی سارے خواہش بھی ہے، یہ سارے معاملات ہیں، لیکن جو عضو تناسل ہوتا ہے، یہ جب عورت کے ساتھ ایک سنت کے مطابق جماع کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس عضو تناسل کے اندر انتشار پیدا نہیں ہوتا۔ جب یہ انتشار پیدا نہیں ہوتا، پہلے خواہش بھی تھی، شہوت بھی تھی، سارا کچھ تھا، اب اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ مردانہ کمزوری ہے۔ اسی طریقے سے جلد انزال ہو جانا، اس کے اندر بھی مردانہ کمزوری کی صورت میں آتا ہے۔ لیکن جو نامردی ہوتی ہے اس کے اندر بالکل دل کے اندر خواہش ہی نہیں رہتی، وہ دل کے اندر خواہش ہی نہیں رہتی اور اس سے نفرت ہو جاتی ہے، شہوت بھی نہیں ہوتی، یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس کو نامردی کہا جاتا ہے اور اس کو مردانہ کمزوری کہا جاتا ہے۔ مردانہ کمزوری الگ چیز ہے، نامردی الگ چیز ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ہماری انفارمیٹیو ویڈیو اور اطباء کے اقوال سے جو ہم نے اس کو کنکلوژن نکالا اور چیزوں کو ہم نے مینیج کر کے آپ کو بتایا تو آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، اور کچھ ایسی باتیں ہوں گے جو آپ جانتے ہوں گے، کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو نہیں جانتے ہوں گے۔ جو چیزیں آپ نہیں جانتے یا آپ کو مزید معلومات ہے تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔